نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بات فرمائی۔ دین میں شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہرائے، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک دو قسمیں ہیں شرک کی، شرک اصغر، شرک اکبر۔ شرک اصغر چھوٹے شرک کو کہتے ہیں۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی ساتھ ملا لینا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی رعایت کرنا، مثلا ریاکاری کرنا۔ کیا کرنا؟ ریاکاری۔ بھائی نماز پڑھی، کس لیے پڑھی؟ تاکہ لوگ مجھے، یہ کیا ہے؟ نماز اس لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر نمازی کہیں، میرا ایک نام ہو۔ اگر کوئی سخی ہے تو وہ سخاوت اس لیے نہیں کرتا کہ رب اس سے راضی ہو جائے، رب کی رضا اسے مل جائے، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں کہ میں کتنا مال خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ریاکاری ہے اعمال کے اندر، یہ ہے شرک اصغر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ رعایت کرنا۔ اور ریاکاری کے اندر یہ سب سے بڑی بری بات آ جاتی ہے کہ بندے نے چاہا کہ میرا نام ہو، بندے نے چاہا میرا نام ہو، میری پہچان ہو، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میرا نام لیا جائے۔ تو آج بندہ کہنا نہیں میرا نام ہونا چاہیے، تو یہ کیا برابری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ رب چاہتا ہے میرا نام ہو، لوگ مجھے جانے پہچانے، میرا نام بلند کریں، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں میرا نام ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے بھائی۔ آپ نے سنا کہ یہ شرک اصغر ہے کہ ہر عمل کے اندر دکھلاوا کرنا اور اپنے نام کی پہچان واضح کرنا، اور یہ چاہنا کہ میرا نام ہو، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری عزت، میرا احترام کریں، لوگ میرے سامنے جھکیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کو زیبا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف و توصیف کی جائے، اور اس کا نام جپا جائے۔ بندے کے لیے اگر کوئی ایسا کرے گا، اگر کوئی یہ اپنے من میں رکھے گا کہ نہیں میرا نام ہونا چاہیے، میری تعریف ہونی چاہیے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے ساتھ برابری کر رہا ہے۔ تو برابری کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر، ہم بخشیں گے نہیں، ہم اسے نہیں بخشیں گے، چھوڑیں گے بھی نہیں، ان یشرک، جو شرک کرتا ہے۔ کیوں جی؟ کیا ہے؟ جو شرک ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی خدا ماننا، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اور قرآن نے اسے ان الشرک لظلم عظیم کہا۔ لیکن اس سے جو چھوٹا شرک ہے وہ ہے ریاکاری، نفاق۔ اب تکبر کی بات کر لیں، تکبر بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ بندہ تکبر کہتا ہے آکڑ دے، کیوں جی؟
آتا ہے نا تکبر بندوں کو، تو یہ صفت تھی اللہ کی، یہ جچتا ہے اللہ کو، تکبر اللہ کے لیے ہے۔ اور کبھی کسی نے سوچا کہ تکبر کیوں ہے؟ کیوں جی تکبر کیوں ہے بھائی؟ تکبر کیوں ہے؟ تکبر اس لیے آتا ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ لے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ تو کیا بندے کو یہ جچتا ہے؟ کیونکہ بندے سے بڑے تو اور بھی بڑے بندے ہیں، مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ہے، پھر اس سے بڑا بھی کوئی ہے۔ تکبر اس لیے اللہ کو جچتا ہے کہ اللہ سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہوں دسو بھائی کیوں جی؟ ہے کوئی بڑی ذات اللہ کے سوا؟ تو پھر جچتا اسے ہے تکبر۔ تو اگر کوئی بندہ آج تکبر کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ تکبر تو کر رہا ہے، ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے، کہ یہ صفت اللہ کی تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ اے حبیب، کبریائی، تکبر، غرور میری چادر ہے، جو میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ کیوں جی؟ اس لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ سارے گناہ میں بخش دوں گا، اگر کوئی شرک کر کے آیا تو اس کی معافی نہیں ہونی۔ یہ قرآن کا واضح پیغام ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ کا بہتان باندھا۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا تو یہ اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنا نہیں ہے کسی کے اندر ہمت کہ وہ اللہ کے ساتھ برابری کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو برابری کے لیے، اللہ کی مثل ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے وہ اللہ پر جھوٹ بھی باندھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، لیکن اگر شرک کیا تو قیامت کے دن اس کی معافی کسی صورت نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا، امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا، امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کے پاس سے آنے والے نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، اس حال میں جو مرا، حضور فرماتے ہیں دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے اس نے زنا ہی کیا ہو، چاہے اس نے زنا ہی کیا ہو یا چوری کی ہو، پھر بھی میرے آقا نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا یا چوری کی، اللہ یہ تو اپنے فضل سے معاف فرما سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کر کے آئے گا رب اسے کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بھائیوں اپنے اندر سے شرک کی بو کو نکالو۔ آج مسلمانوں کے اندر شرک کی بو ہے، اے پھوپھا، یہ ہے شرک۔ یہ پنجابی میں اس لیے یوز کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے، اے جو پھوپھا ہے نا، یہ شرک ہے کہ بندے کو بندہ بن کے رہنا چاہیے، رب والے کام رب پہ چھوڑنے چاہیے۔ بندہ رب والے کام جب پکڑے گا نا، ہاں جی میں ہاں، تو پھر رب نے فرمایا تو میرے ساتھ برابری کرنا چاہتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ میری طاقت ہے مالک یوم الدین، میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین، اور میرا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مقام یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں سزا دوں، جس کو چاہوں اپنے فضل سے معاف کروں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔